بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک نئے ہفتے کے حوالے سے جو چلے گا 9 نومبر سے 15 نومبر تک. یہ بہت ہی زبردست قسم کا ہفتہ ہے کیونکہ یہاں مچا ہوا ہے بہت زیادہ کیوس. کہتے ہیں نا کہ ایک ایکسٹریم ایک کیوٹک پیریڈ ہے آف ریٹروگریڈس. پلانٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ اس ہفتے ریٹروگریڈ میں چلے جائیں گے. جوپیٹر ریٹروگریڈ ہوگا مرکری کا 9 کو مرکری نے ریٹروگریڈ ہو جانا ہے. 11 کو جوپیٹر نے ریٹروگریڈ ہو جانا ہے. سیٹرن ویسے ریٹروگریڈ ہے. یورینس نیپچون بھی ریٹروگریڈ ہو کے گھر بدل چکے. سو دس از a time where you have to be very careful by all means. اور خاص طور پہ جو یہ مرکری کا ریٹروگریڈ ہونا ہے یہ اس سارے ریٹروگریڈ سیزن میں یا پیریڈ میں بہت زیادہ امپیکٹ دے رہا ہے تمام تر سائنس کو. لیکن کچھ سائنس ہیں جو سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. ان کا ذکر ہم نے ڈیٹیل میں اپنی دوسری ویڈیو میں کیا ہے, اس پہ دیکھ لیجئے گا. اس کو ہم نے اپنے نئے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے, وہاں پر اسے چیک آؤٹ کیجئے گا. کیونکہ ایک ریٹروگریڈ تھوڑا سا بریف آپ کو یہاں بتاتی ہوں کہ جو ہو رہا ہے سیگیٹیریس میں جہاں مارس بھی ہے اس ہفتے. آئی تھنک 12 تاریخ کو مرکری ریٹروگریڈ ہے جو وہاں پر مارس ہے, دونوں سیگیٹیریس میں, اور دونوں کا کنجنکشن بھی ہو جائے گا. تو اس مہینے کی 11 12 13 تاریخیں تو ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ مرکری اور مارس دونوں اس میں 9th ہاؤس میں بیٹھے ہوئے. تو یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی ورلڈ اوور کوئی جنگ چھڑنے کا یا کوئی وائلنس کا یا کوئی لڑائی جھگڑا مس انڈرسٹینڈنگ. ہماری پرسنل زندگیوں میں بھی وائب ایسی ہے جیسے آسمان سے ایسی وائب آ رہی ہے آسمانی کاؤنسل سے کہ جو چیزوں کو ڈسٹرپٹ کر سکتی ہے. مذاکرات ناکام ہو سکتے ہیں, جیسے ٹی وی پہ چلتا ہے نا, مذاکرات ناکام ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے پر حملہ کر سکتا ہے. اس کو آپ کنٹریز میں بھی دیکھ لیجئے, اس کو آپ پرسنل لائف میں بھی دیکھ لیجئے گا. سو یہ چیز ہے اس میں. اور یہ جب مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے 9 تاریخ کو, 9 تاریخ کے بعد 29 تک, بلکہ جب 27 تک, جب تک جوپیٹر ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا, مشکل ہے کہ کوئی زندگیوں میں ہماری سکون آ سکے. بہت کچھ جسے آپ کہتے ہیں آپ پولیٹیکل پلیٹ فارم پر دیکھنے والے ہیں, اتنا کچھ دیکھنے والے ہیں کہ آپ کو ہر بار ایک بات کہتی ہوں اور پھر اگلے ہفتے وہی بات کہہ دیتی ہوں, کیونکہ ویسا ہو جاتا ہے کہ آپ وہ دیکھیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. پھر ہم وہ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اگلا ہفتہ آ جاتا ہے, وہ ہمیں کچھ ایسا دکھاتا ہے جو ہم نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا. اور ایک بات میں اور کہتی ہوتی ہوں ہر ہفتے میں, بعض ہفتوں میں, ناٹ ایوری ہفتہ, یہ جو جب سے یہ والا ٹائم شروع ہوا ہے تب سے آپ کو کہہ رہی ہوں, ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ. آپ کو سال کے شروع سے ہی ہم بتا رہے تھے کہ جو ایک آیا تھا مہینہ, آئی تھنک اٹ واز مئی, کہ مئی کے بعد اکتوبر نومبر جو ہے نا, ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر, یہ مہینے بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہیں پلانیٹری پوزیشن کے حوالے سے. ہمارا یہ نہ ہم خبریں دیکھتے ہیں نہ ہمارا یہ تجزیہ ہے خبروں, بٹ یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹائم ہے یہ ریٹروگریڈ سیزن. 29 تاریخ تک اللہ خیر رکھے ہماری زندگیوں پر بھی, ہمارے ملکوں کی زندگیوں پر بھی, انسانوں کی زندگیوں میں. کیونکہ جب دو ہاتھی لڑتے ہیں نا تو نقصان گھاس کا ہوتا ہے. گھاس کیا ہے؟ میں اور آپ, ہم عوام. تو ان ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم ہی پسے جاتے ہیں. سو اللہ سب کی خیر کرے. لیکن یہ ٹائم جو ہے یہ ایسا ہے, یہاں کی جو ایک ہائی لائٹ ہے نا اس ہفتے کی, اس میں تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے کہ معاملات کا دوبارہ کھلنا. ایک تو میں نے بتایا جنگ, مذاکرات کا فیل ہونا. تیسرا جیسے ہوتا ہے نا کہ معاملات دوبارہ کھل جاتے ہیں, ری سرفس, پرانے معاملے وہ ری سرفس ہوتے نظر آتے ہیں, اور آپ کو سسٹم تبدیل ہوتا دکھائی دیتا ہے. یہ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ دنوں میں سسٹم تبدیل کیسے ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ دنوں میں ہی سسٹم تبدیلی, ٹرانسفارمیشن کی طرف جب ایک بات شروع ہو جاتی ہے تو سمجھیں کہ اب وہ ہونے کی امکان ہے اس کا.
اب اس ٹرانسفارمیشن کو جو بات ہم آپ کو جب میں نے پروگرام آپ کے ساتھ 2019 میں کیا تھا ایج آف ایکویریس، اور آپ کو بتایا تھا کہ ہم ایک نیو نارمل کی طرف جا رہے ہیں، اب ہم اس نیو نارمل کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے جا رہے ہیں. خیر یہ تو میرا جو آنے والا ویڈیو ہے اس پہ میں نے یہ باتیں ڈیٹیل میں کی ہیں جو میں نے اگلے سال کا کرنا ہے. تو اس ہفتے یہ چیزیں، کیونکہ یہ ہفتہ بے حد امپورٹنٹ ہے، یہ ہفتہ کیا پورا نومبر ہی بہت امپورٹنٹ ہے، اور ٹرانسفارمیشن ہے، چینج ہے بڑے لیول، اور سمجھ لیجئے کہ بڑا لیول ہے جس پر چینج آئے گا. بڑے بڑے چینجز آئیں گے. بہت زیادہ مرکری ریٹروگریڈ کی وجہ سے سکینڈلز آؤٹ ہوں گے، لڑائی جھگڑے بڑھیں گے، اور اس کے ساتھ جو انڈیویجول لیول پر آپ کو اور مجھے یاد رکھنا ہے کہ وائب جو ہے نا وہ ہے ڈپریشن کی اور ٹینشن کی، بلا وجہ کے اسٹریس کی. اس کو آپ نے اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے کنٹرول کرنا ہے. چھاؤں بننے کی کوشش کیجیے، ٹھنڈی چھاؤں بننے کی کوشش کیجیے، اپنے گھر کو، ماحول کو کوزی کرنے کی کوشش کیجیے. لوگوں کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ، بہت زیادہ بات کا بتنگڑ بن جانا جو ہوتا ہے نا، آؤٹ آف پرپورشن، وہ ہوتا دکھائی دیتا ہے اس ہفتے. سو جسے کہتے ہیں نا کہ آپ لائٹ بننے کی کوشش کریں، لوگوں کے لیے روشنی بننے کی کوشش کریں، گراؤنڈ بننے کی کوشش کریں، اور بچائیں، کیونکہ بعد میں یہ سارے لوگوں نے پچھتانا بھی بہت ہے. لوگ غلط داؤ کھیلیں گے اس ہفتے. اب دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کھائی میں چھلانگ مارنی ہے اور اس نے مار دینی ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ آگے نیچے کھائی نہیں ہے. بعد میں سارے پچھتاوے ہی رہ جاتے ہیں. تو بڑا پچھتائیں گے لوگ کچھ عرصے یہ ریٹروگریڈ گزرنے کے بعد کہ کیا کیا، یہ تو کنٹرول، ڈیمیج کنٹرول ہو سکتا تھا. تو بہرحال یہ ہفتہ کچھ ایسا سا ہی ہے. سو اپنے انڈیویجول جو آپ کی لائف ہے نا اس کو ایک ایسا بنانے کی کوشش کریں جہاں آپ دوسروں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے ایٹ لیسٹ اسٹرینتھ بن جائیں، پروٹیکشن بن جائیں، اور انہیں وہ سب نہ کرنے دیں جو غلط فیصلے مجھے دکھائی دیتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ کسی اور رانگ، جسے ہوتا ہے نا کہ اب ایک دلدل میں پھنسنا شروع ہو جاتے ہیں اپنی مرضی سے. تو اب ہم چلتے ہیں آپ کے انڈیویجول سائنس کی طرف. ایریز دوستوں کے لیے اس ہفتے کی اپنی ہی کوئی اسٹرانگ قسم کی کہانی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مرکری نے ریٹروگریڈ ہونا ہے، اور پھر اس نے آپ کے رولر مارس کے ساتھ آپ کے 9ویں گھر میں کنجنکٹ بھی ہونا ہے. لہٰذا جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو اپنا ہر ٹریول، ہر پیپر، ہر ایگزام، ہر پریزنٹیشن، ہر گفتگو کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ ہماری انٹرنل ویلیوز کچھ اور ہوتی ہیں، ہم کسی اور، ہمارا مورل سیٹ اپ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ چونکہ ہمیں کامیابی چاہیے تو ہم یہ کامیابی کے لیے جو کرنا ضروری ہے وہ کرتے ہیں. اس رویے کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ رویہ آپ کے سر پر سوار ہو جائے گا کہ بائی ہک اور بائی کروک مجھے سکسیس حاصل کرنی. تو پھر بعد میں جو ہے نا وہ انسان تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے. سو یہ جو تاریخیں ہیں نا اس ہفتے میں 11، 12، 13 مڈ ویک سمجھ لیجئے، اس کو تھوڑا سا ریفلیکٹ کیجئے، سوچئے، سوچنے کا جو ہے نا، اور جو چیز آپ کو لگے کہ مجھے صحیح کرنا چاہیے، جہاں بھی آپ کو یہ خیال ہے تو سلو ڈاؤن ہو جائے، تاکہ آپ صحیح کر سکیں. غلط کرنے کی نسبت ڈیلے کر دیجئے، غلط سٹیپ لینے کی بجائے. اور ہوتا ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، نسبت بجائے اس کے کہ یہ میرے سیٹ آف مورلز میں نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے کرنا ہے. اس کو تھوڑا سا آپ نے کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے جو اس ہفتے سوشل میڈیا مسٹیکس ہو سکتی ہیں، اور چونکہ 9th میں ٹریول کے ہاؤس میں کمیونیکیشن کا ریٹروگریڈ ہو گیا ہے اور آپ کا اپنا رولر بھی وہاں پر ہے، تو تھوڑی سی گڑبڑ ہو سکتی ہے کاغذوں میں، کاغذی کاموں میں، اور تھوڑے سے جسے کہتے ہیں اس طرح کی ساری چیزوں میں.
پھر آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے دماغ میں نا بہت زیادہ جیسے کیوس مچا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہلچل ہے دماغ میں، بہت تیزی سے چل رہا ہے، بہت سوچیں، بہت باتیں، بہت یادیں، بہت لوگ، بہت غصے، دماغ بہت تیزی سے چل رہا ہے. اپنے دماغ کو تھوڑا خاموش کیجیے، تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالیے جہاں آپ ریفلیکٹ کریں، جہاں آپ سوچیں. اور جہاں بہت زیادہ سوچنے کا دماغ بہت زیادہ آپ کو اس میں وہ جیسے سم ٹائم سمبولیکلی وہ گانا دماغ میں بجنے لگ جاتا ہے، اب لاکھ کوشش کرتے ہیں لیکن وہ گانا دماغ میں بجتا جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ سوچیں جو دماغ میں بجتی جا رہی ہیں. تو اپنے آپ کو نا تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں، سو جائیں، سلو ڈاؤن کریں. دس ویک از اے اسٹرانگ ویک فار یو. اور اس ویک میں زیادہ تر پرابلمز جو ہیں وہ ریش ہونے سے، تیز ہونے سے اور ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے، اس کا تھوڑا دھیان رکھیے گا. ساتھ ہی مرکری بھی جوپیٹر بھی آپ کے چوتھے گھر میں ریٹروگریڈ ہو جاتا ہے. چوتھے گھر میں اس کا ریٹروگریڈ ہونا، کیونکہ چوتھا گھر جو ہے یہ فورتھ ہاؤس از دی ہاؤس آف فاؤنڈیشنز، بنیادوں کا ہے، اور وہیں مرکری ریٹروگریڈ ہو گئے. سو آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی کیسوں کا ری اوپن کر جانا، نوسٹیلجیا، یاد آنے لوگ، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. اور پھر آپ نے بار بار آپ کو یہ فیلنگ آئے گی کہ جیسے میری ایگو جو ہے نا اس کو ہرٹ کر دیا گیا. کسی بھی بات سے آپ اپنی ایگو کو ہرٹ محسوس کریں گے، ایگو کا ہرٹ ہونا محسوس کریں گے. تو یہ جو ہرٹ فیلنگ ہے نا، اس سے بھی یہ بھی فیلنگ ہی ہے. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے لو. جیسے پیار اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، کوئی پیٹ پال لیجیے، کوئی یعنی ٹرائی اینڈ فیل لو. اور کوئی نہیں ملتا تو اپنے رب سے، اپنے پیٹ سے find an object of love. Universe is giving you some very good romance or love. Negative energy, آستین کے سانپ، گھاس میں چھپے سانپ، be very careful، بہت ایکٹیو ہیں آستین کے سانپ. Love is a strong possibility somewhere. اچانک you can fall in love and you may fall in love with the perfect person, the right person. اچانک آپ کو کسی گلی موڑ محلے پر مل سکتا ہے. Universe is giving you love this week. So find. آپ کا لاکی نمبر ہے 66 66 6 and 6. 6 and 6 جب اکٹھا آتا ہے تو 6 is a number of love ویسے بھی. اور اس کے ساتھ ہیلنگ ضرور آتی ہے. جس ہفتے کا نمبر بھی 666 ہوگا وہاں پر یہ ماسٹر نمبر ہے، اور یہ ماسٹر نمبر ہے فار لو اینڈ فار ہیلنگ. آپ کا لاکی سٹون ہے، اگر آپ کو ریڈ ایگیٹ مل جاتا ہے، سرخ عقیق، نہیں تو روبی نہیں لے سکتے تو پھر سرخ عقیق لازمی اپنے پاس رکھیے. خاص طور پر یہ جو ریٹروگریڈ کا پیریڈ ہے اور یہ جو مہینہ ہے، اس میں آپ کا اس ہفتے کا لاکی چارم بن رہا ہے فش، مچھلی کا امیج. اور اگر مچھلی ڈالفن ہو تو دیٹ از بیسٹ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ جو چلا گیا اس کے لیے رنج اور غم نہ کرو، اور اسے رضا سمجھ کے اپنے رب کی موو آن کرو، اور وہ حاصل جو مل رہا ہے اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پرندوں کو باجرہ ڈالنا نہ بھولنا ایوری ڈے دس ویک. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف. 9 سے جو 15 تک کا ہفتہ ہے یہ ہمارے ٹورس دوستوں کے لیے ایک اہم ہفتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا رولر وینس جو ہے وہ ٹرانزٹ کر گیا آپ کے 7th ہاؤس یعنی کہ اسکارپیو میں. جب بھی وینس آتا ہے اسکارپیو میں آپ کے 7th ہاؤس میں، تب ہمارے ٹورس دوستوں کی جو لو لائف ہے یہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. دونوں طرح سے، اگر کوئی رشتہ آپ کی زندگی میں گڑبڑ ہے یا پرابلم دے رہا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور کوئی اگر اچھا رشتہ ہے تو وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. سو دیٹ وے آپ کی زندگی میں یہ چیز ہے. اور اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ مشورہ ہے کہ ریفلیکٹ بیفور یو اسپیک، کیونکہ بات کرنے سے پہلے آپ کو بہت کیئر کی ضرورت ہے. تمام تر معاملات جن کا تعلق ریلیشن شپ سے ہے وہاں پر کیئر کی ضرورت ہے، کیونکہ وینس جو ہے وہ آپ کے 7th ہاؤس میں اس وقت آیا ہے جب کہ آسمانی کاؤنسل میں اس وقت کیوس ہے ریٹروگریڈ کا.
آپ کا رولر کے علاوہ زیادہ تر پلانٹس جو ہیں وہ ریٹروگریڈ موشن میں ہے اور جو بہت زیادہ امپیکٹ کر رہے ہیں. مرکری بھی ریٹروگریڈ ہے اور اس نے ریٹروگریڈ ہو کر آپ کے 7ویں گھر میں آ جانا ہے. لہٰذا آپ کو بیفور ہینڈ اپنے ریلیشن شپ کے جتنے مسئلے ہیں، جتنے فیملی ایشوز ہیں، جتنے میٹرز ہیں، انہیں 9 سے پہلے دیکھ لیجئے یا پھر انہیں 9 سے پہلے دیکھ لیجئے، یا پھر آپ ان کو 29 کے بعد 9 جب ریٹروگریڈ گزر جاتا ہے تب دیکھ لیجئے گا، یا پھر جب آپ کے جو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی رہوں گی، جب تھوڑا سا امن آتا ہے نا، پلانٹ تھوڑے سے پرسکون ہوتے ہیں، یہ وائبس پرسکون ہوتی ہیں، تب ڈیسیشنس لیجیے گا. اور ایک چیز جو آپ نے جس کو فیس اس ہفتے ہو سکتا ہے آپ کو بہت زیادہ کرنا پڑے، وہ یہ ہے ماضی کے جو ایشوز ہیں وہ دوبارہ سر اٹھا سکتے ہیں. جن چیزوں کو آپ نے دفنا دیا تھا وہ چیزیں دوبارہ سر اٹھا سکتی ہیں. اور اس کو بھی کنٹرول ہی کرنا پڑے گا. اس ٹائم پر آپ انہیں ہینڈل نہیں کر سکتے، انہیں کیو میں ڈال دیجیے. بہت ساری چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں، جن کا فیصلہ امپورٹنٹ ہے، انہیں کیو میں ڈال دیجیے. کیو میں ڈال دیجیے، آپ نیکسٹ میں ڈالتے جائیے. ابھی چیزوں کو اہم چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کیجیے. اس ہفتے آپ بہت زیادہ آپ کی پریزنس دکھائی دیتی ہے، آپ لوگوں میں سوشل آپ کی پریزنس ہے، آپ کی پریزنس ہے زیادہ عام ہفتوں سے. یہ آپ کے لیے امپاورنگ تو ہے، اسٹرانگ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈریننگ بھی ہے. آپ کی انرجی ڈرین بھی ہو سکتی ہے، آپ ایول آئی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، آپ جیلسی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. اس کا بھی آپ نے ایول آئی، اپنا لاکی سٹون، آپ کا لاکی سٹون گرین اونیکس ہوتا ہے، جو آپ کے لیے گرین اونیکس، یا آپ گرین اونیکس اگر آپ اپنے ساتھ جب بلیک ٹورملین اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ بھی یہ ڈریننگ کی جو آپ کی فیلنگ ہے نا کہ آپ کی انرجی ڈرین ہو گئی ہے، اس کو بھی آپ مینیج کر سکتے ہیں. بہرحال رشتے بچائیے اور سارا کچھ دوبارہ بن جاتا ہے. رشتے دوبارہ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کا اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی سے کنفیوژن دور ہو سکتا ہے. قدرت، یونیورس آپ کو اس طرح سے ہیلپ پرووائڈ کر رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک تو کنفیوژن ختم ہو جائے گا، اور دوسرا کوئی 2 بہت بڑی خوشخبریاں اس ہفتے آپ کے لیے ایکسپیکٹڈ ہے. آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا پیٹھ پہ خنجر گھونپنے والے بہت سارے لوگ، بیک سٹیبر بہت زیادہ ہیں. بی کیئرفل، اپرچونسٹ اور بیک سٹیبرز. لو وائب میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی جیت ہے، آپ کی کامیابی ہے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب یس میں مل سکتا ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس کو بھی سلو ڈاؤن ہو کر ہینڈل کیجیے گا. آپ کا لاکی نمبر ہے 41، 4 and 1. جہاں پر بھی 4 and 1 آتا ہے اس کو وہاں پر کہیں نہ کہیں سیلف ڈسپلن بھی ضروری چاہیے. تو اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھیے گا. آپ کا جو لاکی سٹون ہے یہ بن رہا ہے بلیک اونیکس. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ انرجی جو اس ہفتے آپ کو چاہیے، وہ انرجی آپ نے دیکھا ہوگا 2 ایسے شکرانے کے ہاتھ، ایسے 2 ہاتھ بندے ہوتے ہیں جہاں پر آپ شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو شکر گزاری جو ہے وہ آپ کو چاہیے اس وقت ہر لمحے. اینڈ الحمدللہ یا شکر الحمدللہ، اس طرح سے تھینک یو بہت زیادہ کہنا، اور اس کا امیج اپنے ساتھ رکھیے. آپ کے اندر تک یہ چیز سیپ ان کر جائے اور آپ شکر ادا کر سکے وہ نعمتیں جو آپ کو حاصل ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہے ہے کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے خود کو بدلنے کی بالکل ضرورت نہیں. آپ گڈ انف ہیں. آپ کو کسی کے لیے اپنے اندر اپنے خود کو ڈیمیج مت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ پرندوں کو یا جانوروں کو پانی پلائیے یا پانی ان کے لیے پرووائڈ کیجیے. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے تو شروع ہوتا ہے ایک ریٹروگریڈ کا ٹائم. آپ کا رولر مرکری پھر ریٹروگریڈ، آخری ریٹروگریڈ ہے اس کا 2025 کا، لیکن ویری اسٹرانگ ریٹروگریڈ. اور آپ کے لیے تو بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے کیونکہ آپ کے 10ویں گھر میں سیٹرن ریٹروگریڈ ہے، آپ کے دوسرے گھر میں جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو گیا اسی ہفتے 11 تاریخ کو، اور اس کے بعد پھر آپ کے 7th ہاؤس میں مرکری ریٹروگریڈ ہو گیا جہاں مارس پہلے سے
تھی موجودہ، پھر اس نے جو ہے، خیر اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے، ہم نے کی ہے دوسرے چینل پر، آپ دیکھ لیجیے گا کہ مرکری ریٹروگریڈ آپ کو کیسے امپیکٹ کر رہا ہے، کیونکہ آپ کے بہت زیادہ اسٹرانگلی آپ کو انفلوئنس کر رہا ہے. 9 تاریخ سے 9 تک اس نے ریٹروگریڈ ہونا ہے. یہ جو ہفتہ ہے نا آپ کا، اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو یہ جوپیٹر ریٹروگریڈ ہوا ہے نا آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں، یہ رول کرتا ہے آپ کے 7th ہاؤس کو، اور یہاں پر مارس اور مرکری اکٹھے ہیں اس ہفتے، اور مرکری ریٹروگریڈ ہے اور ان کا کنجنکشن بھی ہے. سو آپ نے اس ہفتے 2 چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. ایک چیز کہ آپ نے تمام ریلیشن شپس بھی کلیئرٹی کی کوشش کریں، جتنا ذہن کو کلیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اس ہفتے امکانی طور پر ان وائبس کے زیر اثر آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ فائنانشیل پارٹنرشپ کر سکتے ہیں جو آگے چل کر آپ کے لیے دھوکے کا باعث بن جائے. اور پھر دوسرا یہ کہ جیسے آپ کو جیسے بناتے بناتے چیزیں بگڑ جائیں. بعض دفعہ ہم ثواب کمانے کی کوشش میں گناہ کما لیتے ہیں، فائدہ کرنے کی کوشش میں نقصان کر لیتے ہیں. سو اس طرح کی آپ کی کوئی اس طرح کی وائب ہے، اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، کیونکہ ہلکی پھلکی سی بات کسی جنگ میں کنورٹ ہو سکتی ہے. کوئی ہلکا سا مشورہ یا ہلکی سی بات جو ہے وہ وار بن سکتی ہے، اور وار میں پھر کسی نہ کسی کی ایگو تو بروز ہوتی ہے نا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایگو جو ہے وہ ہرٹ ہو جائے اور آپ اپنے آپ کو ہرٹ سمجھیں. سو اس ہفتے کو تھوڑا سا ریلیکس ہو کر، ریفلیکٹ کر کے، ایزی کر کے، سلو کر کے، انجوائے کر کے، یہ نہیں کہ وہ کام کیجئے جن سے آپ انجوائے کرتے ہیں وہ، اور زیادہ تر اپنے پارٹنر سے لڑنے کی کوشش نہیں کریں. آپ کے لائف پارٹنر ہو، چاہے آپ کے بزنس پارٹنر ہو، یا ارد گرد جو بھی لوگ ہوں. پارٹنرشپ ریلیشن شپ میں بہت سارے اور بھی لوگوں کو آپ شامل ہم کر لیتے ہیں. تو بس آپ کوشش کریں کہ آپ کے رشتے بنے رہیں، دوستیاں بنی رہیں، اور جھگڑے بہت زیادہ نہ ہوں. اس کے بعد آپ کے جو جہاں پر مجھے لڑائی جھگڑا ہوتا دکھائی دیتا ہے، ایک تو سیلف کرٹیسزم ہے. ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو بہت کرٹیسائز کرنے لگ جائیں اپنے اندر ہی، کہ یہ میں نے غلط کیا، یہ میں نے غلط کی. سیلف کرٹیسزم جو ہوتا ہے بہت ظالم چیز ہوتی ہے، لیکن یہ آپ اس ہفتے کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کو جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ چیزیں الجھ سکتی ہیں، یا جو بہت قریبی دوست جنہیں ہم بہن بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں ان کے ساتھ چیزیں الجھ سکتی ہیں. سو چیزیں الجھنا جو ہے نا وہ کافی اس دنوں میں اہم لگ رہا ہے آپ کے لیے. آپ یہ ایک زندگی میں یاد رکھیے کہ یہ ہفتہ کیوس کا ہفتہ ہے. 9 سے 15 تک زندگی میں کوئی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے. ٹرائی اینڈ اوائڈ وار جو ہے نا وہ تھوڑی سی ایسے لگتی ہے. اور پھر یہ کہ اپنی ہیلتھ کی تھوڑی کیئر کیجیے گا. آپ سٹریس ہو سکتے ہیں، آپ کو ہیڈ ایک ہو سکتا ہے، آپ کے مسکولر پینز ہو سکتی ہیں، پٹھے کھینچ سکتے ہیں. اس کی کیئر کیجیے گا. اور اپنے گھر کو پلیس آف پیس بنائیں. جہاں بھی آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے کچن میں، اپنے آفس میں، جہاں آپ کا ٹائم گزرتا ہے، زیادہ دن کا ٹائم آپ گزارتے ہیں، یا ویئر ایور یو اسٹے، اس کو پیسفل کریں. اور اس ہفتے کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد کلر مدھم ہو. ہلکے رنگ اپنے ارد گرد رکھیے، ریڈ کو یا بلیک کو یا میرون رنگ، ان کو اوائڈ کیجیے. کوشش کیجیے آپ کے ارد گرد گرین زیادہ ہو، سبز رنگ زیادہ ہو، آپ کے ارد گرد ہلکا پرپل کلر زیادہ ہو. تھوڑے سے جو سافٹ پیسٹل کام ڈاؤن کرنے والے کلرز نہیں ہوتے، ان کو اپنے ارد گرد شامل کیجیے. اس سے یو ول فیل بیٹر. اس ہفتے کی آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے یونیورس از کنیکٹڈ ود یو ٹو اسٹیبلائز یو. آپ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کریں کہ آپ اسٹیبل ہیں.
تو آپ اسٹیبل ہی محسوس کریں اور مینیفیسٹ کریں، یونیورس آپ کو اسٹیبل کر دے گا. جو چیز بھی آپ کی انسٹیبل ہے، چاہے وہ آپ کا رومانس ہے، گھر ہے، سیلف ہے، ذات ہے، جہاں بھی آپ، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ذات کے اندر کافی زیادہ آپ کو فیل یہ چیز ہو رہی ہے کہ چیزیں تھوڑی سی گڑبڑ ہے، انسٹیبل. سو یونیورس آپ کو اسٹیبل کرے گا. اگر آپ کی فائنینشیل سچویشن ڈسٹرب ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر آتی دکھائی دیتی ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا نیگیٹو انرجی ہے وہ دشمن کا حملہ ہے. بغیر اطلاع کے anybody your enemy can attack you. بنا اطلاع کے ان ایکسپیکٹڈ اٹیک فرام دا انیمی. لو وائب میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی سڈن اٹریکشن ہے. سڈنلی یو فیل اٹریکٹڈ ٹورڈ somebody جس کی پریزنس کو بھی کبھی آپ نے نوٹس نہیں کیا تھا، اور اچانک اس کی جو پریزنس ہے وہ آپ کو امپورٹنٹ لگتی ہے. آپ کا لاکی نمبر ہے 32، 3 and 2. اس نمبر میں ایک چیز بہت زیادہ میں نے دیکھی ہے کہ یہ خود کلامی، کانورسیشن، گانے سننا، اپنے آپ کو گانے سنانا، یعنی کہ یو کنیکٹ ود یور سیلف. آپ کا لاکی اسٹون ایمیتھسٹ ہے. دس از ایمیتھسٹ. یہ ایمیتھسٹ جو ہے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. جب بھی حالات میں، ماحول میں، ذات میں قیاس آ جائے یا کہ جھگڑا جنگ ہو، وہاں ایمیتھسٹ رکھنا چاہیے. آپ کا لاکی چارم ہے گل داؤدی. آئی تھنک آئی ایم ناٹ شیور اس کو کرسانتھمم کہتے ہیں، بٹ گل داؤدی، اور اگر کاسنی رنگ کا گل داؤدی مل جائے اور نیچرل مل جائے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا لاکی چارم ہے. یو کین کیپ اٹ ٹل یہ جو مرکری کا ریٹروگریڈ ہوتا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ اپنے رب کے قریب ہونا چاہتے ہو، دعا کی قبولیت چاہتے ہو، تو کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ. لیکن یہ کنفرم کر لینا کہ بھوکا واقعی بھوکا ہے، یعنی کہ چیریٹی جو ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کی ہو. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے جو کینسر دوست ہیں نا، ان کے لیے یہ جو ریٹروگریڈ سیزن ہے نا، یہ جب میں ہر سائن کو کہہ رہی ہوں کہ آرٹک ریٹروگریڈ پیریڈ بڑے کیوس ہے اس وقت آسمانی کونسل. سو میں ظاہر ہے چیزوں کو مائلڈ کر کے میں بتاتی ہوں، میں اتنا ہارڈ ورڈ یوز نہیں کرتی. تو ابھی جو بٹلا کے لیے ہمارے جو کینسیرین دوست ہیں، فار سم ریزن یہ جو کیوٹک پیریڈ ہے نا ریٹروگریڈ کا، اس میں ہمارے کینسر دوستوں کی چیزیں جو ہیں وہ اسٹریم لائن ہوتی نظر آتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے چیزیں جو کچھ ڈسرپٹیڈ تھا، اتار چڑھاؤ میں تھا، لیفٹ رائٹ ہوا تھا، وہ بھی اپنی جگہ پر آتا جائے گا، اور آپ کی جو ڈیڈیکیشن تھی، اسٹرگل تھی، جد و جہد تھی، وہ پے آف کرنا شروع کر دے گی. جیسے کوئی بوٹا جو ہے وہ پھل دینا شروع کر دیتا ہے، کسی درخت پر بور لگنا شروع ہو جاتا ہے اور پھل لگنے کی تیاری شروع ہو جاتی. اس طرح کا ٹائم ہے آپ کے لیے. اور اپنے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی سی ایک، جیسے ہوتا ہے نا، سم ٹائمز ہم ڈفرینٹلی فیل کرتے ہیں. سم ٹائمز ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ ریئیکٹ کریں. کسی چیز کو اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں، کسی سے کہیں لائن ڈرا کرنی ہے تو کر دیں، کسی کے ساتھ کسی کے قریب ہونا ہے تو ہو جائے اور اگر کسی کو چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں. تو آپ کا جو دل چاہتا ہے نا وہ آپ اس ہفتے کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو اجازت دیجیے. آپ نے بہت برداشت کر لیا ہے کچھ چیزوں کو، تو اس ہفتے کی ایک وائب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اجازت دو بنا گلٹی فیل کیے. اور اگر آپ کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو گو ہیڈ ود اٹ. اور یہ اس کے بعد اپنی فیلنگز کو اسپیس دیں. اپنے جو آپ فیل کرتے ہیں، جیسے آپ اپنے زندگی کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں فیل کرتے ہیں، ان کو اسپیس دیں، ان کو کنسیڈر کریں. آسک یور سیلف واٹ ڈو آئی فیل، میری فیلنگز کیا ہیں، مجھے کیا چاہیے. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے. میری نیڈس کیا ہیں، میری فیلنگز کیا ہیں، دس از مائی سبجیکٹ. مجھے اس پر سوچنا ہے. اور ہر چیز اس دوران میں ظاہر ہے کہ
کیوس میں ہر چیز کچھ بہتر ہوتی ہیں لیکن کہیں کہیں کیوس تو بہت زیادہ ہوتا ہے نا. سو آپ کا جب مرکری ریٹروگریڈ ہو گیا آپ کے اپنے گھر میں اور آپ کے 6th ہاؤس میں جو بھی ریٹروگریشن کی جو بھی اس وقت سینیریوز ہیں یہ آپ کے کمیونیکیشن کو افیکٹ کر رہے ہیں. ایک چیز. دوسرا یہ کہ آپ کی جو جسے کہتے ہیں نا جیسے واٹر بورن ڈیزیزز ہوتی ہیں, غلط پانی باہر پانی پینے سے, باہر کھانا کھانے سے احتیاط کیجیے. واٹر بورن ڈیزیزز نہیں ہوتی جو پانی خراب پانی پی لینے سے کسی کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, ایسی پرابلم آپ کو ہو سکتی ہے. اینڈ بی کیئرفل آف دس اینڈ بی کیئرفل آف unnecessary arguments ان کے ساتھ جن کا اوپینین آپ کو پتہ ہے. بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے اس بات کا جواب کیا دینا ہے, تو وہ آرگیومنٹس بھی آپ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کے جو ٹریول اگر اس ہفتے آپ کر رہے ہیں, چھوٹا ٹریول کر رہے ہیں, بڑا ٹریول کر رہے ہیں, جیسا بھی ٹریول کر رہے ہیں, اپنے ٹریول کے معاملات کو خود ایک دفعہ ری چیک کیجیے گا. پھر آپ نے جو آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں ان کو گمنے کا خدشہ ہے. پیپر لیفٹ رائٹ ہو سکتے ہیں, اہم ڈاکیومنٹس آپ کو رکھ کر بھول سکتے ہیں, اس کا دیکھ لیجئے گا. اور اس ہفتے ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو چیزیں رکھ کر بھولنے کا پرابلم ہے. شارٹ ٹرم میموری ایشوز آپ کی زندگی میں اس ہفتے آتے نظر آتے ہیں. تو یہ شارٹ ٹرم میموری ایشوز جو ہے یہ بھی اس ہفتے کا ایک مسئلہ ہے. پھر آپ کا جو کریٹیو مائنڈ ہے وہ بہت چل رہا ہے. آپ کو یہ بات میں لاسٹ ویک بھی بتائی تھی کہ ہر مسئلے کا حل کریٹیوٹی میں تلاش کیجیے. پرانے مسئلوں کا حل آپ نئے طریقے سے آپ کو مل جاتا ہے. نیا لیبل پرانی بوتل, اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں اور آؤٹ آف باکس چیزیں آپ کو اس ہفتے سمجھ میں آتی نظر آتی ہیں. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو جو دکھائی دیتا ہے یا جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے اسے 2 3 4 دفعہ سمجھ کر پھر بولیے گا, کیونکہ اس ہفتے آپ کا کوئی میلٹ ڈاؤن یا برسٹ آؤٹ بھی نظر آتا ہے. آپ کسی پہ چیخ سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں, اینڈ لیٹر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ غلط تھے اور دوسرا ٹھیک تھا. سو یہ کوشچنس ہیں, ان کو تھوڑا دیکھ لیجیے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے, پازیٹیو وائب کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی سے جیسے ہوتا ہے نا کوئی بڑی بیماری, کوئی بڑی تکلیف وہ نکل سکتی ہے. جس بھی چیز کو آپ بیماری یا تکلیف یا پرابلم سمجھتے ہیں وہ آپ کی زندگی سے خاموشی سے چلی جائے گی, ایسے کہ جیسے وہ کبھی وہاں تھی ہی نہیں. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ لوگ آپ پوری کوشش کریں گے. دیر آر پیپل ہو آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ کسی طرح آپ کو مایوس کیا جائے. آپ کی لو وائب میں تھوڑا سا ویٹ بیفور ٹیکنگ یور فائنل ڈیسیشن. ہو سکتا ہے آپ کو اگلے کے بارے میں بہت ساری انفارمیشن نہ ہو سکتا ہے آپ وقت سے پہلے کنفیشن کر دیں. ٹیک ٹائم. آپ کا لاکی نمبر ہے 6 از اے ویری گڈ نمبر اور اٹس آل اباؤٹ لو. 6 از اے نمبر آف لو. سو نمبر آف لو, نمبر آف کوآپریشن, نمبر آف ڈوئنگ تھنگس رائٹ تھنگس اینڈ رائٹ وے. آپ کا جو لاکی اسٹون ہے وہ ہے میلاکائٹ. آپ کا جو لاکی چارم ہے, جو انرجی آپ کو اس ہفتے چاہیے وہ چاہیے جیسے ایک روشنی ہوتی ہے نا, کوئی لیمپ ہو گیا, کوئی چراغ ہو گیا, کوئی اس طرح لیمپ چراغ گولڈن وہ, اور اگر سلور ہو تو اسے آپ پرماننٹ رکھ سکتے ہیں. کیونکہ چراغ یا لیمپ لالٹین سلور رنگ میں, یہ ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کا ایک پرماننٹ لکی چارم بھی ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے آپ نے اس ہفتے کوشش کریں کہ انسانی خصوصیات دیکھیں لوگوں میں, کہ سر کو دیکھیں, سر کے تاج کو نہ دیکھیں. اور ہو سکتا ہے کہ ایسے میں آپ کسی ایسے انسان کو ریجیکٹ کر دیں یا کسی ایسے انسان کو چوز کر لیں جس میں دنیاوی چیزیں تو ہوں لیکن کردار کی خوبیاں نہ ہوں. اڑتے پرندوں کو باجرا ڈالیے. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف.
ویل ہمارے لیو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، اس ہفتے کی ایک اپنی جسے کہتے ہیں اس میں بگ اسپاٹ لائٹ مومنٹس دکھائی دیتے ہیں. ایسے مومنٹس دکھائی دیتے ہیں جہاں پر آپ کمپٹیشن جو ہے، کمپٹیشن ٹائم ہے، آپ کمپٹیشن میں جیت رہے ہیں اور آپ اسپیچ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لوگ آپ سے کنونس ہو رہے ہیں اور آپ نے یہاں پر اپنے آپ کو ایول آئی سے بچانا ہے. کوشش کریں کہ آپ، ایک اسٹون ہوتا ہے ایمبر، اس ہفتے ایمبر پہن لیجئے. ایمبر آپ کو سوٹ بہت زیادہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے یہ لکی بھی ہوتا ہے، ایمبر یا گولڈن سیٹرن. کیونکہ جتنا زیادہ آپ اس ہفتے کامیاب ہو رہے ہیں یا آپ کا جو اسٹیچر بڑا ہو رہا ہے اور جتنی آپ پہ ہوتا ہے نا اسپاٹ لائٹ، بگ اسپاٹ لائٹ مومنٹس ہے نا اس ہفتے، تو وہ پھر تھوڑا سا آپ کے لیے یو نیڈ ٹو کیپ یور سیلف کلین. پھر آپ کا ایک اور بات، ایک احتیاط. یہ آپ نے بہت زیادہ یہ بات احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے چیزوں میں، جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کوئی آپ سے بات کر رہا ہے یا ایکسپریس، جب تک کوئی کلیئر بلیک اینڈ وائٹ میں ایکسپریس نہ کرے اس کا یقین نہ کریں، یہ نہ اسیوم نہ کریں. بعض ہم خود ہی سوچ لیتے ہیں نا کہ اگلے کو پتہ چل گیا ہوگا، یعنی کہ پتہ چل گیا ہوگا یا سمجھ آ گئی ہوگی. نو، کلیئر بلیک اینڈ وائٹ. کیونکہ اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے آگے چل کر آپ کی کوئی کمٹمنٹ آپ کے گلے پڑ جائے. آپ نے سوچا ہوگا کہ اگلے کو سمجھ آ گئی اور اگلے کو سمجھ نہیں آئی اور پھر کوئی گڑبڑ ہو گئی اور پھر غلطی ہو گئی. اور جسے کہتے ہیں تھوڑا سا اس ہفتے آپ کو الرٹ رہنے کی بھی ضرورت ہے. الرٹ اس طرح سے رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کانسپریسی یا انڈر کرنٹ کوئی اس طرح کا بنایا جا رہا ہے جہاں پر آپ کی جیت کو ہار میں کنورٹ کیا جا سکے. سو آپ ہمبل رہتے ہوئے الرٹ رہیے گا. پھر آپ نے جو آپ کے لیے پلانٹری جو اس وقت ماحول ہے نا، وہ کچھ ایسا ہے کہ اس میں آپ کا جو آپ کا اپنا رولر ہے سن، وہ ہمیشہ مرکری کے قریب ہوتا ہے، لیکن یہ جو ریٹروگریشن ہے یہ والی، یہ آپ کو افیکٹ کر رہی ہے. اور آپ کا جو افیکٹ کر رہی ہے آپ کو اپنی اولاد کے حوالے سے، اپنے سے چھوٹی عمر کے لوگوں کے حوالے سے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے حوالے سے کیئرفل رہنا. پلان تھوڑا سا اچھا کیجیے گا، تھوڑا سا فیصلے صحیح کیجیے گا. ڈسیشن کچھ ایسے ہو سکتے ہیں اس ہفتے آپ کو لینے پڑے. اگر آپ پیرنٹ ہیں تو اولاد کے حوالے سے یا وٹ ایور یعنی کہ اچھا یا برا، یہ ڈیسیشن آپ کے ہاتھ میں، کہ آپ کے بچے کے ساتھ آگے چل کر اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، وہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا دھیان رکھیے گا. پھر تھوڑا سا اپنے اینگر اٹیک سے بچنا. بلا وجہ کا، جیسے آپ جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں اور ٹریفک پہ غصہ آ گیا، کسی بندے پہ غصہ آ گیا، اس کی پرانی بات یاد آ گئی، اس پر غصہ، بلا وجہ کا جو غصہ نہیں ہوتا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا کافی زیادہ آپ پر اٹیک نظر آتا ہے. پھر آپ نے جو پرانی باتوں پر نئے سرے سے غصہ کرنا، اوائڈ دیٹ، کیونکہ یہ چیز اس ہفتے کی زیادہ دکھائی دے رہی ہے. اور پھر ایسا بھی اس ہفتے نظر آتا ہے کہ جیسے آپ، ہوتا ہے نا، آپ کہیں جا رہے ہیں، راستہ آپ نے یہ لیا ہوا، چلے آپ کہیں اور جاتے ہیں. یہ سمبولیکلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جانا آپ نے گلبرگ ہے اور چلے آپ ڈیفینس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہو میں نے تو گلبرگ جانا تھا. تو یہ آپ نے اپنے مائنڈ میں کلیئر رکھنا ہے کہ آپ اپنا جو ڈائیورشن ہے یا جو راستہ کہاں پر آپ کیسے بدل رہے ہیں اس کا دھیان رکھیے، اور اپنی منزلوں کو، اپنے میپس کو، اپنے ذہن کے مینٹل میپس کو کلیئر رکھنا ہے کہ کوئی ایسی بیسک غلطی نہ آپ سے ہو جائے کہ آپ کی منزل ہی تبدیل ہو جائے. سو منزل پر نظر رکھیے گا اور ساتھ ہی ساتھ راستے پر بھی. یہ ہفتہ کچھ ایسا ہے جو آپ کو کسی اور منزل کی، آپ کی منزل تبدیل کر سکتا ہے، پھر آپ کو پھر دوبارہ نئے سرے سے سفر کرنا پڑ سکتا. سو دیٹ از واٹ.
آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ یوں ہے کہ یونیورس آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ is ready to hand over you the trophy. So that is your positive energy. Your negative energy کہ آپ اپنے غصے سے اپنے کام خراب کر سکتے ہیں. سو اپنے اینگر پر کنٹرول رکھنا ہے کہ آپ اپنے غصے سے اپنا کام نہ خراب کریں. آپ کی جو لو وائب ہے دیٹ از لکی. یو آر لکی ان لو دس ویک. اینڈ لکی ان لو جو ہے اٹ مینس کہ you'll get what you want, whatever. آپ کا جو لاکی نمبر ہے اس ہفتے کا یہ ہے 61 6 and 1. آپ کا جو لاکی سٹون ہے اس ہفتے کا یہ بن رہا ہے جو یہ ہوتا ہے ریڈ جیسپر اینٹ کے رنگ کا جیسا پتھر ہوتا ہے وہ آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ فلائنگ بٹرفلائی ہے. ایک بٹرفلائی کا امیج، اڑتی ہوئی بٹرفلائی آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اپنے رب پر یقین رکھیں، اپنے رب پر توکل رکھیں اور آپ خود کو محفوظ سمجھیں. اور یعنی کہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں اور اپنے رب پر توکل رکھیں، اس پر یقین رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیماروں کو، کسی بیمار کو اس کی دوائیاں دلا دیجیے. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کا کے لیے ہر مرکری ریٹروگریڈ بہت ٹف ہوتا ہے، اور کیونکہ مرکری آپ کو رول کرتا ہے اور یہ ٹائم ویسے بھی ان دنوں آپ کا ایسا ہے جیسے آپ اس وقت ایجی ہیں، ایج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا سی بات پر آپ کا جو ہے وہ برسٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. سو اس میں آپ کا رولر جو ہے وہ جا کر ریٹروگریڈ ہو جاتا ہے اور ہوتا بھی آپ کا چوتھے اور تیسرے گھر میں. اس میں ہم ڈیٹیل میں بات اپنے دوسرے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، وہاں پر چیک کر لیجیے گا، کیونکہ یہ ریٹروگریڈ جس نے 9 سے شروع ہو کر 29 تک جانا ہے، اس گوئنگ ٹو افیکٹ یو ویری گریٹلی. اسٹرانگ امپیکٹ ہے آپ کا اس کے اوپر. سو اب اور وہ بھی راہو کیتو کی موجودگی میں وہ ایکسس آپ کا جو ہے وہ چل رہا ہے. ساتھ ہی آپ کے 7ویں گھر میں دا ہاؤس آف ریلیشن شپ، سیٹرن اور نیپچون دونوں ریٹروگریڈ ہیں. 11th ہاؤس جو دوستوں کا ہوتا ہے، یعنی ریلیشن شپ ہاؤس میں بھی ریٹروگریشن ایونٹس ہیں اور آپ کے دوستوں کے گھر میں بھی ریٹروگریڈ وہ ہیں. یعنی کہ آپ کا سپورٹ سسٹم ویک ہو سکتا ہے، وہاں پر جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو گئے. سو آپ کا جو اس ہفتے اور آپ کا اپنا جو رولر ہے جو کہ کمیونیکیشن کا رولر ہے وہ آ جائے گا آپ کے تیسرے گھر میں، چوتھے سے تیسرے. سو اب مسئلہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ بار بار ایسے محسوس ہو کہ چیزیں ہولڈ پر چلی گئی ہیں، یا کسی نے راستے میں رکاوٹ ڈال دی ہے، یا کام ہوتے ہوتے رک گیا ہے، یا جیسے کوئی اچانک شیشے کی دیوار سامنے آ گئی. یہ فیلنگ بہت زیادہ ہے، جبکہ یہ فیلنگ ہے، جبکہ اصل میں اس کے اپوزٹ ہے. یونیورس اس طرح آپ کے کاموں میں رکاوٹ اس لیے آ رہی ہے کہ کہیں ریفائنمنٹ کی ضرورت. یہ ایک اپرچونٹی کی طرح ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ اپنے کام کو زیادہ ریفائن کر سکتے ہیں، اسے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کیجیے. اس کے بعد ایک بات ہوتی ہے کہ جیسے چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیجیے. چھوٹے جیسے ہوتا ہے نا، چھوٹی خوشیاں، چھوٹی چیزیں، چھوٹی چیریٹی، اس کو فوقیت دیجیے. گرینڈ جیسچر، کوئی بہت بڑا کام، کوئی بہت بڑا وہ کرنے کی بجائے ڈیلی بیسس پر چھوٹے کام، اپنے لیے بھی چھوٹے یعنی کہ اسمال سٹیپس لے کر اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کیجیے. جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اسے اسمال سٹیپس میں ڈیوائڈ کر لیجیے اور وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اس ہفتے آپ کو جسے کہتے ہیں کہ بیسیکلی اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دینا چاہیے پلاننگ میں. چیزوں کو پلان کریں، برداشت کریں، پیشنس اور برداشت، اور اس کے بعد ریفلیکٹ، ری تھنکنگ، ریویوئنگ. یہی آپ کی پاور ہے.
اب اور کچھ کر نہیں سکتے. آل یو کین ڈو از کہ آپ ریٹروگریڈ اور یہ جو میں بار بار ایک ورڈ یوز کر رہی ہوں کیوٹک ریٹروگریڈ پیریڈ، تو اس کو گزارنے کے علاوہ برداشت سے، پیشنس سے، پلاننگ سے، ریفلیکشن سے آپ کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اور اس ہفتے ایک دفعہ پھر فیملی ایشوز جو ہیں وہ سر فہرست رہیں گے. فیملی میں جیسے بعض دفعہ انسان سوچتا ہے نا کیا کھویا کیا پایا، اور جیسے آپ کے اس طرح کی چیزیں ہیں جہاں آپ اپنے دوستوں کو رخصت کرتے ہیں، کوئی دوسرے ملک چلا جاتا ہے، کوئی کیسے، تو اس طرح سے یہ ہفتہ ہے. لہٰذا اس کو پیشنس کے ساتھ گزار دیجیے. بیکاز اور میں ڈھونڈوں بھی تو کیا ڈھونڈوں، کچھ چاروں طرف تو آپ کے کیوس ہے وائبس کا. سو ریفلیکٹ کریں، ریویو کریں، پلان کریں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، نئے سرے سے پلان کر کے ان کو نئے سرے سے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں، اور آرگیومنٹ بالکل نہ کریں. جس سے آرگیومنٹ کریں گے وہ آرگیومنٹ جنگ میں تبدیل ہو جائے گا. بحث جو ہے نا دیٹ ول اینڈ اپ ان وار، اور اس میں پھر پرسنل جیسے لوگ ہو جاتے ہیں، اور پرسنل تانے اور پرسنل پھر شروع ہو جاتا ہے. پیپل بیکم پرسنل. سو اس لیے اس ہفتے کو آپ نے اس انداز سے گزارنا ہے. پھر آپ نے سینسیٹیو نہیں ہونا، اپنے آپ کو تھوڑا، اپنی جو حساسیت ہے، سینسیٹیوٹی ہے، اس کو تھوڑا سا گراؤنڈڈ کر لیجیے. بی مور پریکٹیکل اینڈ ڈونٹ بی سینسیٹیو، کیونکہ ورگو لوگ کبھی کبھی بہت سینسیٹیو ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی چیز جو ہے نا ان کے اندر گہری چلی جاتی ہے، بہت ہی گہرے ہو جاتے ہیں یہ سم ٹائمس. تو اس ہفتے سینسیٹیو ہونے کے اوپر چوز کیجئے کہ آپ نے زیادہ پریکٹیکل ہونا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے اس میں جو یونیورس سیٹس گیونگ یو تھان، یعنی کہ آپ کو تخت مل رہا ہے، آپ کی کھوئی ہوئی کرسی، آپ کا کھویا ہوا تخت، سمبولک باتیں ہوتی ہیں نا، تو اپنی کھوئی ہوئی کرسی آپ کو واپس مل جائے گی. آپ کی نیگیٹو انرجی ایسے ہے کہ جیسے آپ کی زندگی میں آپ کو ٹگ آف وار بنا دیا جائے گا، اپوزٹ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ کھینچیں گی سمبولیکلی. جیسے ایک طرف بیوی ہے تو ایک طرف ماں ہے، ایک طرف آفس ہے تو ایک طرف گھر ہے. تو اس طرح سے آپ کا اندر کا کھنچاؤ جو ہے وہ بہت پرومیننٹ ہو رہا ہے. آپ کی جو لو وائب ہے وہ اس میں ایک تو ہیپینس ہے، I see your love vibe very happy، لیکن بات آؤٹ ہو سکتی ہے، بات جو ہے وہ اس نکل کر پبلک ہو سکتی ہے. سو کیئرفل. آپ کا لاکی نمبر ہے 8. جس ہفتے کا بھی ایک نمبر یہ 8 ہوتا ہے نا، 8، اس ہفتے مینیفیسٹ کرتے ہیں چیزیں. مینیفیسٹیشن جو ہے نا وہ ورک آؤٹ کرنے لگ جاتی ہیں. آپ کا جو لاکی سٹون ہے یہ بن رہا ہے کلیئر کوارٹز. آپ کا جو آپ کا لاکی شام ہے وہ بن رہا ہے یہ جو کراؤن ہوتا ہے نا ماتھے کا وہ. اور آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے پرسکون رہو، رب پر یقین رکھو، وہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ قریب سے آپ سے کمیونیکیٹ بھی کرتا ہے. اور چڑیوں کے غول جہاں نظر آئے وہاں دانہ ڈالے. آپ موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن لیبرا کی طرف. ہمارے جو لیبرا دوست ہیں ان کے لیے یہ جو ہفتہ ہے اس میں یہ جو ریٹروگریڈ سیزن ہے یہ ان کے فائنینشیل ایکسس پر ہے. مطلب کہ آپ کا جو آپ کا یہ ریٹروگریڈ ہے مرکری کا، یہ ہو رہا یعنی کہ آپ کو اپنے فائنانشیل ایکسس کا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے کوئی غلط سپینڈنگ ہو سکتی ہے، کوئی غلط انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی میجر غلط آپ ڈیسیشن لے سکتے ہیں. سو اس کا دھیان رکھیے گا. اور پھر یہ کہ جو آپ کا یہ ریٹروگریشن ہے یہ بھی آپ کے سمجھ لیجئے کہ آپ کے فائنانشیل ایکسس پر ہو رہی ہے، لیٹر آن سیکنڈ ہاؤس میں ہو جائے گی. سو آپ نے اپنے جو جتنے بھی معاملات جن کا تعلق کمیونیکیشن سے ہے، اس ہفتے 9 سے لے کر تو 19 تک، یہ جو 10 دن ہیں اس میں آپ بڑا کلیئر رہیے،
کیونکہ آپ کا تھرڈ ہاؤس کمیونیکیشن کا اور بہن بھائیوں کا ہوتا ہے. وہاں پر مرکری ریٹروگریڈ ہے. مرکری رول کرتا ہے کمیونیکیشنز کو اور یہ رول کرتا ہے آپ کے 12ویں اور 9ویں گھر کو. یعنی کہ ملا جلا کر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ جو ہفتہ ہے اس میں سیلف کنٹرول پریکٹس کرنا ہے اور اپنی گٹ فیلنگ پر چلنا ہے. آپ نے اپنی انٹیویشن، اپنی چھٹی حس پر یقین رکھنا ہے، چاہے باقی کے لوگ جو ہیں وہ ڈاؤٹ کر رہے ہوں، انہیں شک ہو، لیکن آپ نے وہ سننا ہے جو آپ کا دل کہہ رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ بہت زیادہ آپ نے اپنے اوپر ایکسٹرا لگیج سوار کیا ہوا ہے، اپنے اوپر بہت زیادہ آپ نے ریلیشن شپ میں بہت زیادہ آپ یعنی کہ آپ بہت ایک انسان کو یا ریلیشن شپ کو یا کوئی بھی ریلیشن شپ ہے جو آپ بہت زیادہ ویلیو کرتے ہیں، لیکن آپ کیا حد سے زیادہ آگے جا کے اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں. اس کو ضرور چیک کیجیے گا. اور آپ زیادہ وزن اٹھا رہے ہیں جتنا وزن آپ کو نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن آپ زیادہ وزن اٹھا رہے ہیں، سو یہ بھی چیک کیجیے گا. یہ میں لاسٹ ویک بھی آپ کو اس طرح سے ایک انڈیکیشن دی تھی، لیکن اس وقت جب ہم بالکل ہی ایک ریٹروگریڈ پیریڈ میں آ گئے ہیں جہاں آپ کے 10ویں گھر میں جوپیٹر نے اس ہفتے ریٹروگریڈ ہو جانا ہے، اور جوپیٹر نے جیسے آپ کا 10واں گھر ہے، سو جتنے بھی میلز ہیں وہ یعنی کہ جو یہ جوپیٹر کینسر میں ہے، اور کینسر جو ہے وہ سینسٹیو اوشن ہے. وہاں پہ جوپیٹر کا ریٹروگریڈ ہو جانا، اور وہ بھی آپ کے تھرڈ ہاؤس، یعنی کہ تھرڈ ہاؤس جو ہے نا وہ آپ کی زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ہفتے بھی اور اس پورے مہینے. تھرڈ ہاؤس کس چیز کا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشنز کا، سبلنگس کا اور آپ کی نیبرہڈ کا بیسیکلی. سو ان چیزوں کے بارے میں آپ نے کیئرفل رہنا ہے. پھر یہ کہ آپ کا جو بنتا ہے نا، جیسے آپ بہن بھائی ہیں فار ایگزامپل، یا آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کے بچے کھیلتے کھیلتے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مرنے مارنے پر اتر آئے، تو یہ چیز ہے جس پر آپ نے واچ رکھنی ہے. اٹس ناٹ یو ہو از ڈوئنگ دس، بٹ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا وہ یہ کر رہے ہیں، اور آپ اس کو روکنے کے لیے شاید زیادہ اوور چیزوں کو اوور وہ کر رہے ہیں. یہ جو ہوتا ہے اس کا وزن اٹھا رہے ہیں، سارا وزن خود اٹھا لیا کہ یہ بھی مجھے دے دو، یہ بھی مجھے دے دو، چلو اس طرح. سو اٹس جسٹ اوکے ٹو اسٹیپ بیک. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے حد سے آگے گزرنا. جسٹ اوکے، اسٹیپ بیک، اسٹے بیک. اور یہ ہفتہ جو بیسک چیز آپ کو چاہیے نا میرے خیال میں وہ کلیئرٹی ہے. آپ کو بالکل صاف چاہیے. بہت زیادہ آپ کے ارد گرد دھند ہے، فوگ ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ فوگ سے گزر رہے ہیں. باہر نکلیں، کلیئرٹی میں آئیے، چیزوں کو کلیئر روشنی میں دیکھیے. اگر روشنی کم ہے، روشنی تیز کر لیے، پھر بھی نہیں سمجھ آ رہا تو اینک لگا لیجیے. بٹ بی کلیئر، سی تھنگس ان دا کلیئر لائٹ. اور پھر یہ کہ آپ کا جو اس ہفتے جو آپ کا اسپینڈنگ ہے اور انویسٹمنٹ ہے نا اس کو تو آپ نے ڈبل چیک کرنا ہے. اینڈ کلیئرٹی کو اور اپنی ہیلتھ کو. یور ہیلتھ از اگین دس ویک اگین یور ہیلتھ از کائنڈ آف کیئر مانگ رہی ہے. آپ کی جو اوور آل سینیریو میں یہ جو ریٹروگریڈ سیزن ہے نا یہ آپ کے سارے امپورٹنٹ گھروں میں ہے. جب تک 6th ہاؤس میں سیٹرن ڈائریکٹ نہیں ہو جاتا، وہ بھی میں آپ کو بتا ہی دوں گی، آئی تھنک 23 24 25 سم ویئر، اس وقت تک آپ تھوڑا سا اپنی جو ہے نا بریکیں لگا کے اپنی گاڑی چلائیں. ڈونٹ بی ریش. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے لیے کوئی سمندر پار سے خوشخبری آ رہی ہے. کوئی سفر اور مسافر دونوں امپورٹنٹ ہے، اور کوئی خوشخبری آپ کے لیے آ رہی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ لوگ بلا وجہ آپ پر جھوٹے الزام لگا سکتے ہیں. آپ کی جو لو وائب ہے اس میں میسیجز ہیں، پیغام ہیں، اور اگر خاص طور پر جاب کے حوالے سے، کام کے حوالے سے
آپ کو میسج, لو لیٹر, اینی تھنگ لائک دیٹ, جاب کانٹریکٹ, اینی تھنگ لائک دیٹ آپ ریسیو کر سکتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے 26. 2 and 6 دونوں نمبر ہی لو کے نمبر ہیں, اور اٹس آل اباؤٹ لو ون وے اور انادر. آپ کا لاکی اسٹون بن رہا ہے بلڈ اسٹون, اور آپ کا جو بن رہا ہے لاکی چارم جو آپ کو چاہیے, دیٹ از امیج آف اے وائٹ فلائنگ برڈ. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے لوگوں سے پریشان نہ ہو. ابھی ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے تھے, تو وہی آپ کا ڈیوائن میسج بھی کہہ رہا ہے لوگوں سے پریشان نہ ہو. لوگ تو بیر کھانے کے لیے بیری کو پتھر مارتے ہیں. زیادہ وزن مت اٹھائیے, اور ساتھ ہی ساتھ پانی میں تھوڑا سا چاول چیریٹی کیجیے, یعنی بہتے پانی میں چاول ڈال دیجیے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن اسکارپیو کی طرف. اسکارپیو کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ایموشنز رن ڈیپ, یعنی کہ بہت اس ہفتے گہری گہری باتیں, گہری گہری سچویشنز, گہرے گہرے معاملات ہو سکتے ہیں. آپ کے لیے ایک ایسے فیز کا آغاز ہوا ہے جو بہت امپیکٹ والا ہے. آپ کا جو رولر ہے اس نے آپ کا گھر چھوڑا, دوسرے گھر میں آ گیا. مرکری وہاں پر ریٹروگریڈ, اور دونوں کا کنجنکشن ہے, اینڈ دیٹ کنجنکشن ول بی آن آئی تھنک 12. تو مڈ ویک جو ہے نا 11, 12, 13 آپ کے لیے ویسے ہی بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ ریٹروگریشن جو ہے یہ آپ کے اپنے گھر میں آنی ہے. سال کی جو یہ آخری مرکری کا ریٹروگریڈ ہے, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ فار یو. سو یو آر امنگ فیو سائنس, 4 سائنس جو میں سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں, اس میں سے ایک آپ بھی ہیں. سو جیسے ہوتا ہے نا چور مچائے شور, یہ کیفیت ہے آپ کی زندگی میں کہ جیسے سچائی سامنے آ جائے, اور سچائی کے سامنے آنے پہ لوگ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں, زیادہ شور مچائیں, اور جذباتی پن شروع ہو جائے, ایموشنل کارڈ لوگ یوز کرنا شروع کر دیں. ہوتا ہے نا جب کچھ نہیں بچتا تو پھر بندہ آنسوں سے یا ایموشن سے کام لینا شروع کر دیتا ہے, اس طرح سے. اور پھر یہ کہ جو چیزیں دوبارہ سے ابھر کر سامنے آ جائیں, وہ چیزیں جنہیں آپ دفنا دبا چکے تھے, جن کے بارے میں آپ سوچتے بھی نہیں تھے, چاہے وہ میموریز ہیں, چاہے وہ لوگ ہیں, چاہے وہ ماضی ہے, کچھ بھی ہے, یا ماضی کی غلطیاں ہیں جو اب بالکل آپ کے بھولے بسرے جنہیں واقعات کہتے ہیں یا ماضی کی بازگشت کہتے ہیں, تو وہ اس ہفتے لگتا ہے کہ دوبارہ آپ کی زندگی میں سر اٹھا رہے ہیں. اب میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا حکمت عملی بنائیں, اسٹریٹجی بنائیں. بالکل چیزوں کو نا ہینڈل کرنے کی, فوری طور پر چیزوں میں ڈسیشن لینے کی بجائے یا فوری حل مسئلہ نکالنے کی بجائے آپ اسٹریٹجی بنائیں. اور جسے جو چیزیں آپ نے, جو اپنے کارڈ آپ نے چھپائے ہوئے تھے, انہیں اب شو کرنے کا ٹائم ہے, ورنہ لوگ حد سے بھی گزر سکتے ہیں. کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اس ہفتے میں لوگ حد سے زیادہ گزر سکتے ہیں, زیادہ آگے نکل سکتے ہیں, زیادہ آپ کے لیے ڈسٹربنس کا باعث ہو سکتے ہیں. اپنے جو کارڈ شو کرا دیں, اگر کسی سے لڑنا ہے لڑ لیں, کسی سے آرگیومنٹ کرنا ہے کر لیں, لیکن انڈر کنٹرول. کیونکہ آپ کے لیے یہ مشورہ ہے, حالات اچھے نہیں ہیں. چھوٹی سی بات جیسے بارود کے پہاڑ کو آپ تیلی دکھاتے ہیں, یہ والے حالات. میں اس میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جس سے لڑنا ہے لڑ لیں, جس کو کارڈ دکھانا ہے, بیکاز لوگ آپ پر زیادہ حاوی ہو رہے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا یہ کام کیجیے, اپنے کارڈ شو کیجیے, کیونکہ اگر ابھی آپ کارڈ شو نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو شکست یافتہ سمجھ لیں گے, یا لوگ سمجھ لیں گے کہ آپ ہار گئے ہیں, آپ نے ہار تسلیم کر لی. اگر آپ نے ہار تسلیم کر لی تو وہ آپ کے اپنی ذات کے لیے بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ ایمانداری جو ہے نا, اس سے آنیسٹلی
اور کنٹرولڈ اور گراؤنڈڈ ہو کر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے. جہاں آپ کو غصہ چڑھا تو سمجھ لیجئے کہ یہ غصہ جو ہے نا یہ آپ کی جو سینسیبلٹی ہے اس کو بہا کر لے جائے گا. اگر آپ غصہ کنٹرول کر کے یہ کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ ضرور کیجئے. آپ کے 9ویں گھر میں مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، جوپیٹر آپ کے 9ویں گھر میں ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، اور یہ رول کرتا ہے آپ کے 2nd ہاؤس کو. گویا کہ آپ کے ٹریول کے حوالے سے ایشوز ہو سکتے ہیں. اپنا ٹریول بہت کیئرفلی پلان کیجیے گا. بہت ساری رکاوٹیں اس ہفتے نظر آتی ہیں. اور پھر فائنانشیل ڈیسیشنز، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں بھی میں نے آپ کو بتایا، میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں کہ مرکری آپ کے 2nd ہاؤس میں آپ کے رولر کے ساتھ ریٹروگریڈ ہوگا، اور مرکری ریٹروگریڈ ہے. آپ فورسفلی کوئی غلط فیصلہ مت کر بیٹھیے گا. اور یہ وہ ہفتہ ہے جس میں آپ کو تھوڑے عام دنوں سے زیادہ میڈیٹیشن کرنی. آپ کا جو بھی ریلیجن ہے، آپ نے اس ریلیجن میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، تھوڑا سا زیادہ عام دنوں سے. لمبے سجدے کیجیے، اور یا تنہائی میں اکیلے پن میں تھوڑا وقت گزاری. یو نیڈ سائلنس. آپ کے دماغ کو خاموشی کی ضرورت ہے. آپ کا دماغ کے اندر نیگیٹو مائنڈ چیٹنگ بہت زیادہ ہے، تو اس نیگیٹو مائنڈ چیٹنگ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت. آپ کی جو اس ہفتے کی پازیٹیو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے لو، دوستی، اور لوگوں کا قریب آنا. جو دور چلے گئے تھے ان کا قریب آنا. آپ کی نگیٹو انرجی، کچھ لوگ آپ کے ارد گرد ایسے ہیں جو آپ کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل ختم ہو گیا ہے، یا آپ بند گلی میں آ گئے ہیں اور آگے کوئی راستہ نہیں ہے. اس فیلنگس میں انوالو نہیں ہونا. آپ کی لو وائب میں لو کا، ایموشنز کا ڈیپ ہونا. میکنگ اور بریکنگ ٹائم. آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 14، 1 and 4. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے کالا عقیق، بلیک ایگیٹ. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے مور پنک، جو پیکاک فیدر. That will bring you that energy that you need. وہ انرجی اٹریکٹ کرے گا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ ایک پریکٹس کریں ایک چیز کہ کہکہا لگائیں، یعنی کہ لافٹر. گیو اے لافٹر. ماضی کی تلخ یادوں کو، جھوٹے وعدوں پر، بے اعتبار باتوں پر، اپنی غلطیوں پر، اور سب سے بڑھ کر اپنا مخلص اور اچھے ہونے پہ. لاف اٹ آؤٹ. اپنی جتنی بھی ماضی کی مسٹیکس ہیں جسٹ لاف دم آؤٹ. اور اس کے بعد جیسے سورج نکلتا ہے یا ڈھلتا ہے، یعنی فجر اور مغرب، اس میں سے کسی ایک ٹائم پر کسی کو کھانا کھلا دو، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دو. اب چلتے ہیں نیکسٹ سائن سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے جو یہ ریٹروگریڈ پیریڈ ہے، یا یہ جو 9th ہمارا یہ ہفتہ 9 سے 15 تک کا ہے، یہ سب پلانٹ جتنے بھی زوڈیک سائنز ہیں ان میں آپ کو سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے. اس کی پہلی بات تو یہ کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے موسٹ امپیکٹفل ہے. فرسٹ کہ آپ کا جو مرکری ہے وہ ریٹروگریڈ ہو گیا 9th کو آپ کے اپنے گھر میں. مارس پہلے ہی آپ کے گھر میں اس نے آپ کو ریسٹلیس کر کے رکھا ہوا. اور پھر 11 تاریخ کو آپ کا اپنا رولر جو ہے وہ آپ کے 8th ہاؤس میں جو کینسر میں ریٹروگریڈ ہو گیا. اور پھر آپ کے 4th ہاؤس میں نیپچون اور بہت سارے سیٹرن ریٹروگریڈ ہے. سو یہ جتنا بھی کیوٹک ریٹروگریڈ پیریڈ ہے یہ آپ کو بہت اسٹرانگلی افیکٹ کر رہا ہے. قدرت کی کوئی چیز بری نہیں ہوتی ہے. قدرت جو ہے اس کے اپنے ہی طریقے ہیں آپریٹ کرنے کے. آپ کے لیے یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں اپرچونٹی آپ کو قدرت کی طرف سے مل رہی ہے کہ آپ سوچیں، آپ ریفلیکٹ کریں. کیونکہ ہمارے جو سیگیٹیریس دوست ہیں انہیں سب سے زیادہ ایک چیز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سیلف ہینڈلنگ ہے، سیلف مینجمنٹ ہے، ٹائم مینجمنٹ. آپ کبھی کبھی بہت زیادہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کس طرح سے فی الحال اپنے اینگر کو کنٹرول کرنا. یہ ایک وہ چیز ہے جو ہمارے سیگیٹیریس دوست چاہ کر بھی نہیں سیکھ پا رہے. اور اب جب کہ آپ کا اپنا رولر بھی ریٹروگریڈ، آپ کے اپنے گھر میں مارس بھی ریٹروگریڈ، اور 12 تاریخ کو غالباً
मरकरी ने कैंसर से मरकरी ने मार्स से मरीख से कंजंक्ट करना है आपके अपने घर में 12 को। 11, 12, 13 ये 3 दिन जब ये मरकरी और मार्स बिल्कुल क्लोज होंगे, कंजंक्ट होंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने अपने आप को सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना है। कोशिश करें कि एहतियात करें, हर चीज़ में एहतियात करें, बाहर जाने में, खाने में, पीने में, किससे मिलना है, क्या डिसीजन लेना, जो भी आपकी ज़िंदगी के जितने भी महाज हैं, हर महाज में एहतियात बरतिए और अपने आप को अपने अंडर कंट्रोल रखिए और अपनी ज़ात को जिसे कहते हैं ना, अपनी ज़ात को आपने अपने एंगर या अपनी जज्बात के बहाव में नहीं बहना, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना। और एनर्जी जो है ना बहुत हाई है, प्लानिटरी एनर्जी आपके लिए बहुत हाई है और यही वजह है आपका ख़ुद को रेस्टलेस फील करना या ख़ुद को जैसे होता है ना आप अपने आप को रेस्टलेस फील करते हैं, अपने अंदर बेचैनी महसूस करते हैं, आपको लगता है मुझे ये भी चेंज करना है, मुझे ये भी चेंज करना है, मुझे ये भी ठीक करना है। इस तरह की जो कहानी है ना वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। और आपकी जो रिलेशनशिप हिस्ट्री है ना, जो भी आपकी रिलेशनशिप हिस्ट्री रही है, वो उसका पुराना पैटर्न दोबारा से बनता दिखाई देता है। जो भी आपके रिलेशनशिप का पैटर्न था वो दोबारा वही कुछ आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में होता नज़र आता। सो डेयर टू चेंज, कोशिश करें कि इस हफ्ते आप चूज़ टू बी डिफरेंट और अब कोशिश करें कि आपके रिलेशनशिप में जो हमेशा से जैसे होता आया है इस हफ्ते आप उसको उस तरह होने ना दें। और उसके बाद फिर ये है कि ये जो अभी मैं कह रही थी कि आपकी एनर्जी लेवल जो बहुत हाई है, प्लैनेटरी एनर्जीज़ बहुत हाई हैं, इसलिए आप रेस्टलेस और बेचैनी महसूस कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि ये जो इतनी हाई एनर्जी है इसको आप कन्वर्ट कर लें इन समथिंग मीनिंगफुल। इस एनर्जी को अपने बामानी कर लें और जैसे आप ज़्यादा सोच लें, ज़्यादा अपनी एनर्जी को यूज़ कर लें, आपकी एनर्जी आपको ना कंज्यूम कर ले, बल्कि आप उस एनर्जी को कंज्यूम करके कोई बेहतर काम कर सके। और एक चीज़ फौरी फ़ैसले करने पे थोड़ा सा गुरेज कीजिए। फ़ौरन डिसीजन, जो तलवार उठाई और बस लड़के सारों के साथ एक तरफ हो गए, नो, इसको अवॉइड कीजिए। स्पॉन्टेनियस नहीं होना, इम्पल्सिव नहीं होना। मेडिटेट करें, गाने सुने, स्लो, जो भी गाने या सूफ़ी म्यूज़िक या जो भी रिलीजन होता है, वो जो चीज़ें आप सुनना चाहते हैं या पसंद करते हैं, गो फॉर दैट एंड रिलैक्स योरसेल्फ। बिकॉज़ आपकी ये जो हाई एनर्जी है, आपका जो ये गुस्सा है, यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशंस भी बहुत फास्ट हैं। आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये ना हो कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वही मैनिफेस्ट होने लग जाए। तो मैनिफेस्टेशंस भी जो हैं उनका भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इस हफ्ते की जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो कह रही है कि इस हफ्ते आपके लिए हैप्पीनेस, खुशी is your positive energy. Universe is connected with you to give you happiness. आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि बहुत सारे ढोंगी भेस बदल कर जो कुछ के कुछ होते हैं वो लोग आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे। नौसर बाजों से मोहतात रहिए। लव वाइब में ऐसा लगता है कि जैसे यू माइट मीट द मैन और द पर्सन और द वुमन ऑफ योर ड्रीम्स, और यू माइट, इट्स अ हैप्पी वीक। चूँकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी हैप्पीनेस है, तो लव भी जो है वो आपके लिए हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। आपका लकी नंबर है 44, 44 बड़ा ज़बरदस्त नंबर होता है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऊपर नीचे हिलाता है बहुत सा। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है ये बन रहा है टाइगर आई, ब्राउन और गोल्डन टाइगर आई, वो आपका लकी स्टोन बन रहा है। आपका इस हफ्ते का जो लकी शाम बन रहा है दैट इज़ ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स का है। जी अब मेरे पीछे आप देखेंगे ग्रीन भी हैं, पर्पल भी हैं, रेड भी हैं, बट यू नीड ग्रीन
mg of grapes, اور نیچرل ہوں تو وہ دے آر ویری بیسٹ. بٹ نیچرل میں پھر آپ انہیں ڈیلی چینج کرتے ہیں. خراب جو چیز ہو جاتی ہے نا وہ پھر تھوڑی سی وہ نیگیٹیوٹی اٹریکٹ کرنے لگ جاتی. سو فیو فریش گریپس دیٹ ول بی انف. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اگر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو ایسے فائدے سے بچیں جس پر آپ کا حق نہ ہو. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کیپریکارن کی طرف. ویل کیپریکارن پیپل، آپ کے لیے یہ ہفتہ جو ہے یہ اس میں بہت سارے سرپرائزز چھپے ہوئے ہیں. ایک بات کہ یہ جو ریٹروگریڈ کا سیزن ہے یہ آپ کو امپیکٹ کر رہا ہے بیکاز آپ کا رولر جو ہے سیٹرن وہ آپ کے تھرڈ ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہے، راہو بھی ہے، نیپچون بھی ہے، وہ میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں. اور اس کے ساتھ آپ کے 12ویں گھر میں مرکری ریٹروگریڈ ہو گیا اور مارس کے ساتھ اس نے کنجنکٹ کرنا ہے، اور 7ویں گھر میں 11 نومبر کو جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو رہا ہے. سو یہ جو ساری کہانی ہے نا ریٹروگریڈ پیریڈ جو اس وقت بہت زیادہ ریٹروگریشن ہے اس وقت ہمارے سولر سسٹم میں. سو یہ ریٹروگریشن جو ہے آپ کو اسٹرانگ امپیکٹ کر رہی ہے، یہ دھیان میں رکھنا ہے. اور آپ کوشش کریں کہ آپ یہ ہفتہ جو ہے اس میں چیزوں کو ری ایویلویٹ کریں اپنا جو آپ کا اندر کا سسٹم ہے اس کو ری ایویلویٹ کریں کہ آپ کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے آپ کو اپنی کامیابی یا اپنی خوشی کی کوئی نئی ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ جس چیز کو آپ کامیابی سمجھتے تھے یا خوشی سمجھتے تھے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں. مثلاً لیٹس سے سمبولیکلی آپ کو لگتا ہے کامیابی یہ ہے کہ آپ کا بہت بڑا پبلک امیج ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ ریئلائز کریں کہ کامیابی تو اندر کی سکون میں ہے. اگر آپ رات کو پرسکون سو رہے ہیں دیٹ مینس یو آر کامیاب. سو اس طرح کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں جو آپ کے اندر چینج ہوں گی. لو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اچھا لگتا ہے جس سے پیار ہے اس کو حاصل کر لینا لو ہے، بٹ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لیے یہ لو نہیں ہے. آپ کے لیے لو مینس پیس، کہ جو انسان آپ کو خوشی دے سکتا ہے وہ اصل میں آپ کی محبت ہے. وہ کتنا بھی اچھا لگتا ہے اگر وہ ٹاکسک ہے تو وہ آپ کی محبت نہیں ہو سکتا. سو اس طرح کے انٹرنل ڈیفینیشنز جو ہیں وہ اس ہفتے آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ اس ہفتے بہت زیادہ ہمارے کیپریکارن دوست جو ہے نا یہ محنتی ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو اس ہفتے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نا کسی کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہارڈ ورک کر رہے ہیں. تو اپنے اوپر اتنا ہارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کہیں آئی ایم گڈ انف، اور مجھے دوسروں کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے خود کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو پنشمنٹ مت دیں کہ آپ دوسروں کی امیدوں پر پورا اتر سکیں. لیٹ پیپل لائک یو دا وے یو آر. اور اس کے بعد اپنے جیسے ہوتا ہے نا ہمارے کیپریکارن دوست یہ اپنے گارڈس بہت ہائی رکھتے ہیں، اپنے انجوائے اس طرح نہیں کرتے جس طرح ان کو کرنا چاہیے. سو اپنے انجوائے کرنے کے لیے اپنے انر چائلڈ کو الاؤ کریں. لیٹ یور انر چائلڈ، لیٹ یور انر سیلف بی ہیپی. یہ کیجیے. اور جو آپ کا رولر ہے سیٹرن، اس نے ڈائریکٹ ہو جانا ہے اسی منتھ آئی تھنک سم ویئر 23rd 24th کسی ایسی ڈیٹ پر. آئی ول لیٹ یو نو. تو تب تک اپنے آپ پر بہت ہارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خود کو پنش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اینڈ ٹرائی اینڈ بی ہیپی اینڈ ٹرائی اینڈ انجوائے وٹ ایور از گیون ٹو یو. آپ کا جو وائب ہے پازیٹیو وائب ہے. یونیورس کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک روح رواں ہے.
خوشی کی روح رواں اس ہفتے یونیورس از گرانٹنگ یو ہیپینس. آپ کی نگیٹو انرجی ہے لاس آف منی، چور اینڈ چوری. آپ کی لو وائب جو ہے اس میں سڈنلی سم تھنگ سڈن اینڈ ہیپی may happen. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی نمبر ہے وہ ہے 16، 1 and 6. آپ کا لاکی اسٹون ہے ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ از ون اسٹون جو پیس یہاں ہم ستاروں میں دیکھ رہے ہیں جو آپ کو چاہیے. This amethyst brings that stone. So amethyst, you must carry amethyst with you. آپ کا اس ہفتے کا جو lucky charm ہے that is yellow love bird. yellow love bird جو ہے یہ آپ کا lucky charm ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو تو دعا میں لوگوں کو شامل کیجیے، مل کر دعا کیجیے، مل کر ذکر کیجیے، اکٹھے بیٹھ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں اور اپنی دعا اللہ کے حضور پیش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ آرفنیج ہوتا ہے یا یتیم خانہ ہوتا ہے وہاں جا کر بچوں کی کوئی خدمت کر دیجیے. اب موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن ایکویریس کی طرف. ہمارے جو یہ ایکویریس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اپنی سانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، بیکاز جو سائنس ہیں سارے وہ ون وے اور another امپیکٹ ہو رہے ہیں. زیادہ تر پلانٹس ریٹروگریڈ ہیں تو آپ کا جو ٹریڈیشنل رولر ہے سیٹرن وہ بھی ریٹروگریڈ ہے، اور جو آپ کا ماڈرن رولر ہے یورینس وہ بھی ریٹروگریڈ ہے، اور دونوں نے گھر بدلے ہیں. تو آپ کی زندگی میں جتنی ہلچل نہ ہو اتنی کم ہے، بیکاز آپ کا 4th ہاؤس، آپ کا 2nd ہاؤس، آپ کا 11th ہاؤس، 10th ہاؤس، یہ سارے امپورٹنٹ ہیں. سو آپ اس ہفتے ہلچل کا آپ کے گھر میں فیملی میں بہت ہلچل ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بھاگنا دوڑنا پڑے، باہر جانا پڑے، تیاریاں کرنی پڑیں، اور جیسے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر فیملی میٹرز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، اور بار بار آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو فیملی فاؤنڈیشنز، بڑے کون تھے، بزرگ کون تھے، اور اس طرح سے چیزیں. اور پھر یہ کہ آپ ماضی کا اپنا پیٹرن اس ہفتے، یہ دس از ویری امپورٹنٹ. یہ چیز ذہن میں آئے گی بار بار کہ ماضی کا کیا پیٹرن تھا. جو بھی پیٹرن تھا، اچھا تھا، برا تھا، ناکامیاں تھیں، غلط فیصلے تھے، واٹ ایور، وہ سارا آپ کو ایک اسکرپٹ تھا، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. ان دنوں کو 9 سے یہ جب تک ریٹروگریشن ختم نہیں ہو جاتی اس کی سیٹرن کی 24 25 تک اور خاص طور پہ مرکری ریٹروگریڈ کے پیریڈ میں آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے جو غلطیاں کیں، لائف کا پیٹرن کیا تھا اب تک. آپ جس بھی ایج میں ہیں، چاہے آپ کی ایج 18 سال ہے یا 80 سال ہے، سو آپ اپنے پیٹرن کو اسٹڈی کیجیے کہ یہاں تک آپ کس پیٹرن سے پہنچے. کیونکہ جب تک ہم زندہ ہیں، سانس چل رہی ہے، ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. If you are alive and you are listening to me, that means مقصد زندگی میں باقی ہے. ہو سکتا ہے اپنے لائف کے پیٹرن سے آپ کو اپنا مقصد سمجھ آ جائے، تو اس لیے اس پر ذرا ورکنگ کیجیے. اور پھر جب تک آپ کو اس ہفتے ایک اور بات بھی بڑی امپورٹنٹ بتانی ہے کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے تب تک آپ نے فیصلہ نہیں کرنا. کیونکہ جیسے ہوتا ہے نا کہ مکسڈ سگنل ہے، اچھا ٹھیک ہے، اچھا اوکے ہے، اچھا کر لیں، نہ کریں، اس طرح کے جو مکسڈ سگنلز ہوتے ہیں نا، اس مکسڈ سگنل میں ڈیسیشن مت لیجیے گا. آپ نے جب تک آپ کو یہ کلیئر نہیں ہو جاتا کہ آپ کو کیا چاہیے تب تک آپ نے ڈیسیشن نہیں لینا. ڈونٹ سیٹل فار مکسڈ سگنلز، یہ یاد رکھیے گا. اور پھر یہ کہ جو مڈ ویک ہے اس میں بہت احتیاط کیجیے. مڈ ویک میں بہت احتیاط کیجیے. اور پھر اس کے بعد اس ہفتے آپ کے ارد گرد جو آپ کے دوست ہیں،
آپ کے ایکوینٹنسز ہیں، لوگوں میں جھگڑے بہت ارد گرد ہو سکتے ہیں جو آپ کے ارد گرد موجود لوگ ہیں. سو آپ ان میں جھگڑوں کو نپٹانے کی کوشش کیجیے گا. کوشش کریں کہ آپ لوگوں کو مذاکرات کی ٹیم میز پر لے کے آئیں، جو کہ بہت مشکل ہے. بٹ آپ کو جو ہے نا اپنی ضد کو تھوڑا سا انڈر کنٹرول رکھنا ہے، اور اپنی ایگو کو بھی لوگوں کو منا کے انہیں ان کی جگہ پر جیسے سیٹل کرنے کی کوشش ہے وہ کیجیے. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ ہفتہ جو ہے یہ اپرچونٹیز سے بھرا ہوا ہے. یونیورس از گیونگ یو اے لاٹ آف اپرچونٹیز ون آفٹر انادر. آپ کی نگیٹو انرجی ڈپریشن ہے یا لوگوں سے الجھن ہے، جیسے آپ تھوڑی دیر کے لیے ساروں کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ساروں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کے مسئلے حل کریں. آپ لوگوں کی باتوں سے ہرٹ ہو کے تو الگ ہو سکتے ہیں، ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، ڈپریس ہو سکتے ہیں. نیگیٹو فیلنگ، اس کی کیئر کیجیے گا. آپ کا جو لو وائب ہے اس میں آپ اوور تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کر سکتے ہیں. اوور تھنکنگ اینڈ نیگیٹو تھنکنگ بوتھ آر ڈینجرس ان لو. جو جیسے میں نے کہا نا کہ مکس سگنل کی بجائے گو اینڈ میک تھنگس کلیئر. اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے جن لوگوں کے ساتھ آپ کلیبریٹ کر رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی نیٹ ورکنگ ہے، ان کو بھی ذرا دیکھ لیجیے ایک دفعہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمیاں کریٹ کر رہا ہو. آپ کا لکی نمبر اس ہفتے کا ہے 63 6 اینڈ 3. آپ کا لکی سٹون ہے اس ہفتے کا ڈارک ایمیتھسٹ. دس از ایمیتھسٹ، اس کا جیسے یہ ڈارک ہے یہ لائٹ ہے، سو دس ڈارک کلر. آپ کا جو لاکی چارم اس ہفتے کا بن رہا ہے، بیکاز آپ کے ذہن میں جیسے کافی سارے خیالات اوپر نیچے آتے ہیں، جیسے یس نو 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 یس یس یس، اس طرح سے کنفیوژن ہے. سو آپ کو اس کنفیوژن سے نکلنے کی انرجی چاہیے. سو یور لکی چارم وڈ بی برائٹ شائننگ سن امیج. وہ ایک کلیئرٹی لے کر آتا ہے آلویز. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ مڈ نائٹ پریئر، تہجد کی نماز اس ہفتے، اگر آپ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں یا مڈ نائٹ پریئر اٹھ کر آدھی رات کو اپنے رب سے کنیکٹ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. اب چلتے ہیں لاسٹ سائن پائسس کی طرف. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کا جو اصل رولر ہے نیپچون، جو آپ کے اپنے گھر میں بیٹھا ہے، وہ بھی ریٹروگریڈ ہے. جو آپ کا یہ ٹریڈیشنل رولر ہے جوپیٹر، وہ بھی اس ہفتے 11 تاریخ کو ریٹروگریڈ ہو جائے گا. دونوں جو ہے ریٹروگریڈ ہو جائیں گے، اور وہ ریٹروگریڈ ہوگا 5ویں میں، یہ ریٹروگریڈ ہے پہلے میں. اور اس کے بعد مرکری کی ریٹروگریشن ہے، اور یہ مرکری ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ کے 10ویں گھر. 10واں گھر جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے باپ کا گھر، یا سم باس کا گھر کہتے ہیں. آپ کی شہرت کا، آپ کی اسٹیٹس کا، آپ کے شہرت کا، آپ کے اسٹیٹس کا، آپ کی نیک نامی کا، آپ کے ان چیزوں کا. سو یہاں پر مارس آ گیا اور ساتھ مرکری ریٹروگریڈ ہو گیا. سو جب یہ مڈ ویک آتا ہے، ان کا کنجنکشن ہے دونوں کا 12 تاریخ کو. سو 11 12 13 ان 3 تاریخوں میں جب مرکری اور مارس آپ کے 10ویں گھر میں کنجنکشن میں ہوں، تو 10ویں گھر کے معاملات کے حوالے سے میجر ڈیسیشنز بہت سوچ سمجھ کر لیجیے گا، اور کوشش کریں کہ آپ اوائڈ کریں. اس کے بعد آپ کا کریئر بوسٹ ہو سکتا ہے. اس تمام تر حالات کے باوجود آپ کا کریئر جو ہے وہ اس کو بوسٹر لگ رہا ہے، ملٹی پلائر لگ رہا ہے. اور پھر یہ کہ آپ اپنی وائس کو جسے کہتے ہیں نا آواز اٹھانا، آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ اپنا آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں، آپ اپنی بات بیان کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ بولیں گے تو لوگ آپ کو سنیں گے. اور پھر آپ کو اس ہفتے تھوڑا سا جسے ہوتا ہے نا کیئر کرنی ہے،
انکم اینڈ ایکسپینڈیچرس پر، کیونکہ آپ کا بجٹ جو ہے وہ اس ہفتے اس میں پیمنٹس زیادہ دکھائی دے رہی ہیں اور انکم کم دکھائی دے رہی ہے، اس پر تھوڑا فوکس کیجیے گا. اور پھر آپ نے اس ہفتے آپ کے ایموشنل کنیکشنز بہت زیادہ اسٹرانگ ہو رہے ہیں. ایسے لوگ جن سے آپ جن کی توجہ آپ کو چاہیے، ان کے ساتھ آپ کے کنیکشنز جو ہیں وہ بہت ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور صرف ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی امیجنیشن جو ہے نا وہ اس کو ایک پریکٹیکل پلان چاہیے. اپنی جو بھی امیجنیشن ہے اس کو کسی سٹرکچر میں لے کر آئیے، کچھ ایسا کیجئے کہ آپ چیزیں آپ کے اس سے نہ ہوں، اور یعنی کہ ان پریکٹیکل امیجنیشن پر آپ ڈسیشن مت لے لیں، کیونکہ ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی سوچوں میں رہ کر ہی سوچو ہوائی قلعے بنا کر تو اس پر یقین کر لیں. یہ اس ہفتے کی اسٹرانگ وائب ہے، اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. پھر آپ نے سم ٹائمز ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ پرابلم سالونگ کے موڈ میں آ جاتے ہیں. اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن ایسا ہو کہ آپ بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی سلجھا سکیں. آپ کی امیجنیشن بہت اسٹرانگ ہے. سو اپنی امیجنیشن کو پریکٹیکل کرنے کی بجائے ایک پریکٹیکل کریں، اور اس پر عمل کرنے کی بجائے اس کو ریویو کریں، اس پر سوچیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہوائی قلعوں میں ہی اور اس کا نقصان اٹھا لیں. اور پھر آپ نے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی لائف کو، جسے میں بہت عرصے سے آپ کو کہتی ہوں کہ سلو کر لیں، بیٹر لیٹ دین نیور. اپنی زندگی میں اس چیز کو پریکٹس کر لیں کہ لیٹ ہو جائیں پر پرسکون رہیں، فوری ڈیسیشن کوئی نہ لیں. اور اس ہفتے فوری پیمنٹ پر تھوڑا سا 9 سے 15 تک نومبر تک کا یہ ہفتہ، تو اس میں فوری جو ہے نا پیمنٹ، فوری انویسٹمنٹ، فوراً پیسہ خرچنا، اس سے تھوڑا سا رکیے گا. اور پھر یہ کہ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ روٹھے منہ کو منا لیں. کوئی لوگ جو آپ سے بہت زیادہ روٹھ گئے تھے یا جو چلے گئے تھے، ہو سکتا ہے ان کو آپ منا لیں یا وہ آپ کو منا لیں. کچھ ناراض دوستوں کے ساتھ دوبارہ ری یونین دکھائی دیتی ہے. آپ کا اس ہفتے کا جو پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو ہارڈ ورک تھا، جو جد و جہد تھی، وہ آپ کو پے آف کرے گی. آپ کو آپ کی جد و جہد کا پھل ملے گا. آپ کی اسٹرگل جو ہے یہ کامیاب ہوگی. آپ کی نگیٹو انرجی مخالفت ہے، اپوزیشن ہے، بہت زیادہ آپ کو مخالفت کا، تنقید کا، اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کی لو وائب میں بھی کمپٹیشن کی فیلنگ ہے. ہو سکتا ہے کہ دی ادر پرسن آپ کے سامنے پروف کرنے کی کوشش کرے کہ ہی از رائٹ اینڈ یو آر رانگ. آپ کی جو لاکی نمبر ہے یہ ہے 22، 2 and 2. جب بھی 22 آ جائے تو اپنی چھٹی حص پر یقین رکھتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے لیپس. دس از لاجورتھ، ہیپینس، کیسے کہتے ہیں، لیپس اور لاجورتھ. آپ کا جو لاکی شام ہے وہ ہے تریشول. یہ ادھر ایک شاید آپ کو دکھائی دے رہا ہو ایک نشان بنا ہوا ہے پائسس کا سمبل ہے. اس کے ہاتھ میں ایک 3 کونوں والا ایک ڈنڈا ہے، اس کو تریشول کہتے ہیں. 3 منہ والی چھڑی آپ کا لاکی شام ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے پرانی چیزوں کو کارآمد بنانے کا فن سیکھیں. اس میں سب شامل ہیں، انسان بھی، دوست بھی، رشتے بھی، محبتیں بھی، اپنے بھی، پرائے بھی. دوستو یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال. سے زندگی تو پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.